السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہدایت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت کتنی ضروری ہے اور یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے تین چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہے آکسیجن کا لینا، یعنی سانس لینا۔ اگر آکسیجن 1-2 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح کھانے اور پینے کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اسی طرح ان تین چیزوں سے بھی ایک چیز ہے، وہ ہدایت ان تین چیزوں سے بھی زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کھانے پینے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے مر جائے تو یہ انسان ناکام انسان نہیں کہلاتا۔ مگر اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ ہدایت کے بغیر مر جائے تو یہ ناکام ترین انسان ہے، اور یہ ایسا ناکام کہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت والی دعا کو ہر نماز کی ہر رکعت میں واجب فرما دیا۔ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ عبادات کا جو خلاصہ وہ دعا ہے، اور دعا کا خلاصہ ہدایت کا مانگنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا کیجیے گا۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک روشنی ہے جس کی برکت سے انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے اوامر سے مستفید ہو سکتا ہے، اور ان اوامر میں جو نقصان ہے اس نقصان سے خود کو بچا سکتا ہے۔ جیسا کہ روشنی ہوتی ہے، تو روشنی کا فائدہ کیا ہے؟ روشنی کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فائدہ پہنچاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت نقصان دیا کرتی ہیں انسان کو۔ اب کیسے ایک انسان فائدے والی چیز سے فائدہ اٹھائے گا اور نقصان والی چیز کے نقصان سے خود کو بچائے گا؟ اس کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ روشنی ہوگی تب انسان فائدے والی چیز سے فائدہ اٹھا لے گا اور نقصان والی چیز کے نقصان سے خود کو بچا سکے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کو آپ نے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کمرے میں بیٹھا ہے، کمرے میں لاٹھی بھی ہے اور سانپ بھی ہے۔ اب اس کو ایک چیز، اس کمرے کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک فائدہ دیتی ہیں اور ایک نقصان دے رہی ہے۔ اس نے فائدے والی چیز سے فائدہ لینا ہے، نقصان والی چیز سے بچنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اس کو لاٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کے سانپ کو مارنا ہے۔ لیکن یہ کس صورت میں ممکن ہے؟ جب کمرے کے اندر روشنی ہوگی تو یہ لاٹھی کو اٹھا لے گا اور سانپ کے سر کو مار دے گا۔ سانپ کے سر پہ مار دے گا تو یہ سانپ کے شر سے بچ سکے گا، اور لاٹھی سے فائدہ اس نے اٹھا لیا۔ لیکن اگر کمرے کے اندر روشنی نہیں ہے تو یہ لاٹھی کو پکڑنے کے بجائے سانپ کے سر کو پکڑ لے گا اور سانپ اس کو ڈس لے گا۔ اسی طرح اس نے فائدہ نہیں اٹھایا فائدے والی چیز سے، اور اس نے نقصان سے خود کو نہیں بچایا نقصان دینے والی چیز سے۔ کیوں؟ کیونکہ روشنی نہیں تھی۔ اور میرے بھائیوں، روشنی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے روشنی، باہر کی روشنی ہوتی ہے، ایک روشنی اندر کی روشنی ہے۔ مثال کے طور پر باہر کی روشنی کیا ہے؟ لائٹیں ہیں، بتیاں، شمع، دیا، سورج اور چاند۔ ان چیزوں کی روشنی، یہ باہر کی روشنی ہے، اس کا بھی ہونا ضروری ہے۔ ایک اپنی آنکھوں کے اندر والی روشنی، اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ دونوں روشنیاں ہیں تب یہ
فائدے والی چیزوں سے فائدہ لیتا رہے گا اور نقصان والی چیزوں کے نقصان سے خود کو بچاتا رہے گا۔ اگر ان دونوں روشنیوں میں ایک روشنی نہیں ہے، یعنی اندر کی روشنی تو ہے لیکن اندھیرا ہے، باہر کی روشنی نہیں ہے، تب یہ ادھورا ہے، تب بھی یہ فائدہ نہیں پا سکتا اور یہ خود کو نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ اور اگر باہر کی روشنی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی یہ خود کو نہیں بچا سکتا۔ اور اگر اندر کی روشنی نہیں ہے، اگر لائٹ بھی ہے، سورج بھی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی اندر والی روشنی نہیں ہے، پھر بھی یہ نقصان میں رہے گا، پھر بھی یہ چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، پھر بھی چیزوں کے نقصان سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اندر کی روشنی نہیں ہے۔ اندر کی ہے تو باہر کی نہ ہو تو یہ بھی نقصان والی بات ہے۔ یعنی خود کو نفع والی چیزوں سے نفع لینا اور نقصان والی چیزوں کی نقصان سے خود کو بچانا، یہ ان کے لیے دونوں روشنیوں کا ہونا ضروری ہے، اندر والی روشنی آنکھوں والی اور باہر والی روشنی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہدایت بھی ہے، ہدایت بھی ایک روشنی ہے، اور ہدایت والی یعنی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ روشنی ہے، تو ہدایت ایک روشنی ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور اوامر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی ہی روشنی کی برکت سے ہم اللہ کے نواہی اور اللہ کے جو اوامر میں جو شر پہنچتا ہے نہ کرنے کی وجہ سے یا کرنے کی وجہ سے، اس سے ہدایت والی روشنی ہی کی برکت سے انسان خود کو بچا سکتا ہے۔ اگر ہدایت والی روشنی ہے انسان کے پاس تو اللہ نے جو حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ اب ایک دکاندار ہے، دکان میں بیٹھا ہے، اذان ہو گئی، گاہک آئی ہوئی ہے، لاکھوں کا سودا ہو رہا ہے۔ اب ادھر اللہ بلا رہے ہیں، ادھر گاہک آئی ہوئی ہے، ادھر لاکھوں کا سودا، ادھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب اس بندے کو کیا کرنا ہے اس وقت؟ اللہ کا امر یعنی پورا کرنا ہے یا گاہک کا مطالبہ یا گاہک کی ضرورت؟ تو اگر اس بندی یعنی دکاندار کے پاس اگر ہدایت کی روشنی ہے تو یہ گاہک سے کہہ دے گا کہ بھائی میں ایک آدھے گھنٹے کے لیے مسجد جا کے آتا ہوں۔ اب گاہک کہے گی بھائی ہم اتنا سودا کرنا چاہتے ہیں، بھائی اب کیوں ترنت، اب ٹھہریں، اب مت جائیے، پھر بعد میں جائیے۔ لیکن یہ کہتا ہے نہیں، اب اگر میں مسجد نہیں جاؤں گا تو یہ میرا نقصان ہے، مجھے نقصان ہوگا۔ یہ کون کہے گا؟ جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے۔ لیکن جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اگر میں اس وقت مسجد میں گیا نا تو مجھے نقصان ہوگا۔ تو اس نے اللہ کا جو حکم، جس حکم سے فائدہ لینا ہے اور جس حکم کے شر سے خود کو بچانا ہے، تو اس بندے نے جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے یہ خسارے میں رہ گیا۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ 100 میں سے 2.5 دو اور 1000 میں سے 25 دو، لاکھ میں سے 2500 دو۔ اب دینے سے مال کم ہوتا ہے، بظاہر آنکھوں سے جو بھی اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو یہ مال کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے 100 میں سے 2.5 دے دیے تو 2.5 کم ہو گئے نا۔ لیکن اس کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، وآتوا الزکاۃ۔ کون فائدہ اٹھائے گا وآتوا الزکاۃ کے حکم سے؟ جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے، کہ جب بھی وہ وقت پہنچتا ہے جب اس نے زکوٰۃ دینا ہو تو یہ کہے گا کہ اگر میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو میں نقصان میں چلا جاؤں گا، مجھے نقصان ہوگا۔ اور ہدایت کی روشنی بتاتی ہے اس کو کہ اگر تم نے زکوٰۃ دے دی تو تم فائدے میں رہو گے۔ لیکن اگر ہدایت کی روشنی نہیں ہے تو یہ کیا کہے گا کہ اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو میرا مال کم پڑ جائے گا، میں نقصان اور خسارے میں چلا جاؤں گا، اور اگر یعنی زکوٰۃ اگر میں نے دے دی تو نقصان میں چلا جاؤں گا، اور زکوٰۃ نہیں دی تو فائدہ ہوگا مجھے۔
کتنی بچت ہو جائے گی؟ 100 میں 2.5 اور 1000 میں 25 اور لاکھ میں 2500، یہ تو مجھے بچت ہو جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا؟ جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے، اس نے فائدے والی چیز سے، فائدے والے حکم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور یہ نقصان اس کو پہنچ گیا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ بھائی سود یعنی سودی کاروبار مت کرے، سود مت دو، مت لو۔ اب سود سے کیا ہوتا ہے؟ بظاہر اگر کسی نے کسی کو 100 روپے دے دیے بیاج پہ یا سود پر نا، مہینے کے بعد وہ 150 یعنی 150 وصول کرے گا، تو مہینے کے بعد کتنا نفع ہوگا؟ 50 روپے کا نفع ہوگا۔ لیکن یہ ظاہری نفع ہے، اور یہ نفع تب ہی ظاہری یہ نفع نظر آئے گا جب دینے والے کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس نے 100 دے دیے اور مہینے کے بعد 150 وصول کیے، تو اس کو اسی میں فائدہ نظر آیا۔ اور جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے تو اس کو سود لینے میں نقصان نظر آتا ہے۔ اس کو اگر 100 کے بجائے لوگ 1000 بھی دیں کہ بھئی 7000 میں 1000 بھی لے لیں، تو کہے نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس کو سود لینے میں نقصان نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہدایت کی روشنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سود کی جو ممانعت ہے، اللہ نے کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ اس میں نقصان ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے فرمایا سود مت لو۔ لیکن لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود لیا کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ان کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جس طرح چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے نفع اور نقصان یعنی نفع لینے اور نقصان سے بچنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور روشنی 2 قسم کی ہوتی ہیں، اندر والی روشنی اور باہر کی روشنی۔ اسی طرح ہدایت، یہ جو ہدایت ہے یہ دل کی آنکھیں ہیں، یہ دل کی روشنی ہے، اور یہ اندر کی روشنی ہے۔ تو آپ کو زکوٰۃ دینے میں فائدہ کب نظر آئے گا؟ جب آپ کے پاس دونوں روشنیاں ہوں، ایک اندر کی روشنی، ایک باہر کی روشنی۔ آپ کو سود لینے میں نقصان کیسے نظر آئے گا؟ کب نظر آئے گا؟ جب آپ کے پاس دونوں روشنیاں موجود ہوں، ایک اندر کی، ایک باہر کی۔ تو اندر کی روشنی اس کو ہدایت کہتے ہیں، باہر کی روشنی جو ہے، اندر دل کی روشنی ہے نا، اور باہر کی جو روشنی ہے وہ قرآن اور احادیث ہیں، شریعت ہے۔ جیسے سورج اور چاند اور بتی، بلب، یہ باہر کی روشنی ہے اور اندر کی روشنی آنکھوں میں ہوتی ہیں، اسی طرح قرآن اور حدیث اور شریعت کی جو روشنی ہے یہ باہر کی روشنی ہے۔ یہ آپ کو باہر سے بتا دیتی ہیں یہ روشنیاں کہ یہ فائدہ مند چیز ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ لیکن یہ تو موجود ہے ماشاءاللہ، اس میں تو کبھی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اندر کی جو روشنی ہے، جیسے آنکھوں میں، آنکھیں بیمار بھی ہوتی ہیں، دکھ بھی جاتی ہیں، آنکھوں کی نظر کم بھی ہوتی ہے، تو اسی طرح دل کی جو روشنی ہے، یہ ایمانی قوت، اس میں کمی اور بیشی واقع ہو جاتی ہے۔ جب کمی واقع ہو تو ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ علاج کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا اور قرآن پہ عمل کرنا۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ جو ہدایت والی روشنی ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ 3 کاموں سے ہمیں یہ ہدایت مل سکتی ہے، ہم اس ہدایت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ اور پیغمبروں اور آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابوں پر، قیامت والے دن پر ایمان رکھنا۔
یقین کرنا، اور یہ تو یقین یعنی دل کے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ کرنے کے لیے کیا کام ہیں؟ وہ کرنے کے لیے دو کام ہیں، ایک بدنی عبادت جسے کہتے ہیں اقیم الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ، جو نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ صرف نماز نہیں ہے، جتنے بھی احکام ہیں اللہ کے سب پہ عمل کرتا ہو۔ اور ایک وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک عبادت ہے وہ مالی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت ہے۔ آج ہم نے بدنی عبادت کو تو بہت بڑا درجہ اور بہت بڑی اہمیت دے رکھی ہے، لیکن مالی عبادت میں کوئی نہیں پڑتا، اس سے ہر کوئی آنکھیں چراتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے اس کو دے رکھا ہے اس سے خرچ کرے، اس میں سے یہ خرچ کرے۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس کے پاس ہیں ان میں سے خرچ کرنا، نہیں، جو کچھ ہم نے دیا، یعنی انسان کو یہ اللہ نے اشارتاً بتا دیا کہ تمہارے پاس جتنی بھی دولت ہے یہ تمہاری کمائی ہوئی دولت نہیں، جیسے قارون نے کہا کہ یہ تو میں نے خود کمائی ہے، اللہ نے تو نہیں دی۔ تو ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ یہ دولت میں نے کمائی ہے، حالانکہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے یہ دولت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں نے عطا کیا اس میں سے خرچ کیا کرو، یعنی ہمارے پاس جتنی بھی دولت ہے، جتنا بھی مال ہے، اس کو ہم اپنا کمایا ہوا مال نہ سمجھے، نہ اس کو اپنا حق سمجھے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت میں سے اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ فقیر کو اتنے دو، غریب کو اتنے دو، مسافر کو اتنے دو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو اور قیدی کو اتنے دو۔ ہر کسی کا حصہ اس میں مقرر ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ بھی یہ دو کام کرے گا، یعنی بدنی عبادت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پر جانا، اور اس طرح مالی عبادت اپنے یعنی اللہ کے دے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہنا مرنے تک، تو یہ بندہ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں میری طرف سے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت والے لوگ کون ہیں؟ ہدایت کی روشنی کس کے پاس ہے؟ جو نماز، روزہ اور اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہو، اور جو اللہ کے دے ہوئے مال سے خرچ کر رہا ہو، تو یہ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ ہدایت کے اندر ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو انسان کامیابی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی، ہدایت پانے اور یعنی کامیابی حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ وہ یہی دو کام ہیں، اور وہ کیا؟ نماز پڑھنا اور اللہ کے دے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائیں گے اور ہدایت بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔